علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی، اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے۔ پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم سب نے اسے کھایا، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، میں آپ سے طاحون نامی جگہ میں الگ ہوا تھا، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کا انتظار کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گور خر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1822۔